لمبی عمر کیسے حاصل کی جائے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ پھر کبھی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا۔ قادر مطلق خدا منصوبہ باندھتا ہے، وہ خصوصیت کا خدا ہے۔ زمین پر ہر شخص کے انگلیوں کے نشان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کسی کے بھی کسی دوسرے سے یہ نشان نہیں ملتے، بلکہ ہماری آنکھوں میں موجود آئرس کسی دوسرے سے نہیں ملتے۔ ان دونوں ثبوتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین پر خدا کی خاص مخلوق ہے۔ آپ زمین پر اس لیے موجود ہیں تاکہ وہ حاصل کریں جس کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہی دیے گئے انفرادی کاموں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس جہان سے رحلت کریں، آپ کو اپنے لیے اور خدا کے لیے اس کے دیے گئے کام کو سر انجام دینا ہے۔ جیسے ایک ڈرامہ میں بہت سے کردار ہوتے ہیں، ویسے ہی اس دنیا میں سب انسان ہیں۔ ابتدا میں تخلیق ہی سے ہم انفرادی طور پر کامل اور خدا کا شاہکار ہیں۔ ہم اصل میں خدا کی مشابہت پر بنا کر زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ صرف انہی کاموں میں ہم کامیاب اور ترقی کریں گے جن کے لیے ہم بنائے گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں خدا کی صورت اور مرضی سے جڑے رہنا ہے۔ ہم اصل میں سب چیزوں میں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی خدا جیسے بنائے گئے ہیں، لیکن ابلیس نے بڑی مکاری سے انسان کو خدا کی نافرمانی کا مرتکب بنا دیا اور موت وارد ہو گئی۔ اس طرح ابدیت انسان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ پس انسان کے گرنے کے سبب سے موت متحرک ہو گئی اور انسانی نسل میں داخل ہو گئی۔ موت ہر انسان کا متوقع اختتام بن گئی۔ انسان کی مختصر زندگی کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا پاک روح ہے اور وہ انسان میں زندگی بنا، لیکن وہ لمبے عرصے تک انسان کے گناہ گار جسم میں نہ رہ پایا۔ اس طرح بتدریج انسان کی عمر کم ہوتی چلی گئی۔ پھر خدا نے انسان کی عمر کو 120 سال پر ٹھہرا دیا۔ تب خدا نے کہا، میری روح انسان سے ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس ہوگی۔ اب جب پہلے آدم کے گناہ میں گرنے سے موت وارد ہوئی تو دوسرے آدم کے آنے سے ہمیشہ کی زندگی آئی۔ لمبی عمر خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ پوری عمر میں قبر میں اترنا ہی مکمل زندگی ہے، لیکن دنیا بھر کے قبرستان جوان خوابوں سے بھری لاشوں سے بھرتے جا رہے ہیں۔ خدا کے الہی منصوبے پورے نہیں ہو رہے، زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ مسیح یسوع جس پر آپ اور میں ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارا طبیب اعظم ہے، وہی زمین پر زندگی شروع کرنے والا ہے۔ وہ قیامت اور زندگی ہے، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ مسیح یسوع جو آپ میں ہے، اس سے جو دنیا میں اترا ہے اس سے بڑا ہے۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو موت آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر شریعت کی وجہ سے موت آئی تو یسوع کے لہو کے وسیلہ سے جو صلیب پر بہایا گیا، ہماری نجات کے لیے اس سے زندگی آئی۔ وہ ہمارے لیے کم عمری میں مرا تاکہ ہم لمبی عمر پائیں۔ اس نے خود درد سہا تاکہ ہم درد سے رہائی پائیں۔ وہ ہمارا عوضی ہو کر مرا اور تیسرے دن ہماری نجات کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس لیے اب ہم آزاد ہیں تاکہ موت کے خوف کے بغیر زندگی بسر کریں۔ ہم سورما بنائے گئے اور پچھلے دشمن موت پر غالب آ گئے۔ خدا باپ کو جلال ملے، جیسا کہ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے، ہم شریعت کی لعنت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیوں مسیحی آج کل بھی موت کے قبضے میں چلے جاتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ سادہ سا جواب یہ ہے کہ پہلی موت عام بات ہے، نارمل ہے۔ اگر یہ صرف اور صرف خدا کے مقررہ وقت پر پوری عمر میں ہو تو وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پتال کے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ سوال یہ ہے کہ انسان موت کی اس کڑوی گولی کو کھانے سے پہلے کتنا عرصہ زندہ رہے۔ دوستو، لمبی عمر مکمل نجات کا حصہ ہے۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خدا کا آپ اور میرے لیے یہ منصوبہ ہے کہ ہم بھرپور لمبی اور آسودہ زندگی بسر کریں۔ بہت سے لوگ
ایوب کی کتاب میں سے دیے گئے حوالہ کو غلط انداز میں منفی لیتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ پیش آنے والے مسائل کا الزام خدا پر لگاتے ہیں، خواہ وہ ہماری وجہ سے ہوں یا ابلیس کی وجہ سے۔ ایوب اس رویہ کی وجہ سے زیادہ دیر تکلیف میں رہا۔ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں، زندگی کی کسی بھی معاملے میں خدا کے خلاف بڑبڑانے اور الزام دینے سے وہ مسئلہ بڑھ جائے گا اور آپ کا بیابان کا سفر طویل ہو جائے گا۔ ہمارا محبت سے بھرا ہوا خدا کبھی بھی ہم پر ظلم نہیں کرتا، بس آپ کی الزام تراشی درست سمت کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ اس وقت جس بھی مشکل میں ہیں وہ آپ کے ابلیس کو اجازت دینے، اس کے ساتھ شامل ہونے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ہے۔ خدا کا کلام آپ کی تنبیہ کرتا ہے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کے ہاتھوں مسلسل ظلم اٹھانے کے پیچھے آپ کی لاپرواہی، گناہ، خوف اور سستی ہے۔ خدا آپ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ابلیس درد سر ہے۔ وہ مشترکہ دشمن ہے، خبردار رہیے، وہ آپ کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ ابلیس بھی اسی زمین پر پھینکا گیا تھا۔ پس آئے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، آئے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ سنیے، ابلیس میں کوئی بھی اچھائی نہیں اور ہمارے آسمانی باپ میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ کس نے انسان کو دھوکے سے موت کے منہ میں ڈالا؟ کیا یہ جہنمی ابلیس نہیں تھا؟ آپ موت سے کبھی خوف زدہ نہ ہو، نہ موت کو قبول کریں اور نہ اس کے سامنے ہار مانیں، کیونکہ آپ اس کے غلام نہیں ہیں۔ خودکشی کبھی نہ کریں، یہ مایوسی سے فرار کا راستہ نہیں ہے، یہ اپنا ہی قتل ہے۔ زندگی کے بارے میں سوچیں، اس کی بھرپوری پر سوچیں، بیماری اور برے حالات میں بھی زندگی کے بارے میں سوچنے کی عادت اپنائیں۔ خدا کے کلام کی ابدی قوت پر بھروسہ رکھیں اور موت کو باندھیں۔ موت کا مقابلہ کریں، یہ بھاگ جائے گی۔ موت بھی خدا کے تابع ہے، یسوع اس پر غالب آیا ہے، اس نے موت کے ڈنگ اور قبر پر فتح پائی ہے۔ ہیلیلویا! یسوع زندگی بخشنے والا ہے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ یقیناً آپ اس ویڈیو میں یہ جان گئے ہیں کہ انسان کی عمر 120 سال ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ٹھہرا دی گئی ہے۔ تو اگر آپ 120 سال تک زندہ رہنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق عمل کیجیے، اپنی راہوں کو درست بنائیں، برے اعمال سے باز آئیں اور ایمان رکھیں کہ خدا کے وعدہ کے مطابق آپ 120 سال تک جی سکتے ہیں اور اپنی بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور 120 سال تک زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور خدا کا کلام سننے کے بعد آمین ضرور کہیں اور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ۔